اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ سورہ ہود آیت 87۔ ان لوگوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، یا ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا بھی چھوڑ دیں؟ صرف تو ہی بڑا بردبار عقل مند آدمی ہے۔ اس آیت سے پہلے ذکر ہوا تھا بقیت اللہ خیر لکم۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو باقی ماندہ ہے، باقی ماندہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اس سے مراد ثواب آخرت، جو جنت میں تمہارے لیے اجر و ثواب باقی رہتا ہے۔ دنیا میں جو مال و دولت ہے وہ فنا پذیر ہے، باقی نہیں رہتا۔ وما عند اللہ باق، جو بات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، یعنی جو اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، وہ باقی رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ کی چیز ہے، ابدی بن جاتی ہے وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کے پاس باقی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت حضرت شعیب کے اپنے قوم سے گفتگو کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ یہاں ہماری تفسیری اصطلاح میں ایک کلیہ ہے، یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے اس بات کو کہ آیت کسی واقعے کے بارے میں نازل ہوتی ہے، کسی حادثے کے سلسلے میں نازل ہوتی ہے، تو یہ آیت اس واقعہ اور حادثے تک محدود نہیں ہوتی۔ وہ حادثہ گزر گیا پھر آیت بھی ختم ہو، اگر ایسا ہے۔ اگر آیت کسی حادثہ اور کسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور وہ آیت صرف اس حادثے اور اس واقعے تک محدود ہے تو واقعہ ختم، آیت بھی ختم۔ ایسا نہیں ہے۔ آیت نازل تو ہوتی ہے کسی واقعے کے بارے میں، کسی حادثے کے سلسلے میں، لیکن وہ آیت قیامت تک زندہ ہے، تطبیق کے اعتبار سے، اس کے احکام کے لیے۔ اس لیے یہ کلیہ ہے، المورد لا یکون مخصصا، مورد شان نزول مخصص نہیں بنتا آیت کا۔ آیت اپنے عمومیت کے اوپر برقرار رہتی ہے، قیامت تک زندہ ہے، اور قیامت تک آیت کی تعبیر قابل تطبیق ہے، ہمیشہ قابل تطبیق۔ اس اعتبار سے یہ روایت، جس میں شیعی روایت ہے، جس میں فرمایا ہے اس آیت کی تطبیق کی ہے، آیت تو فرمایا ہے حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہ بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کے پاس باقی ہے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہتا ہے ہمیشہ، وہ بقیت اللہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس آیت کو تطبیق کی ہے صاحب العصر پر، امام زمانہ کے اوپر تطبیق کی ہے، اور امام زمانہ کو بقیت اللہ کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب بقیت اللہ ہے۔
یعنی اس وقت تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام ائمہ علیہم السلام اس دنیا میں موجود ہے، اور باقی ہے ایک ذات گرامی، وہ ذات مہدی ہے، لہٰذا ان کو بقیت اللہ کہہ سکتے ہیں، باقی مانتا ہے اس وقت کہ لولا الحجۃ لساخت الارض باہلھا، اگر حجت خدا زمین میں نہ ہو تو یہ زمین اہل زمین کے ساتھ دھس جائے۔ حدیث میں ہے الحجۃ قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق، حجت سے روئی زمین کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتی، حجت خدا بقیت اللہ۔ شعیب کی قوم کا کہنا تھا حضرت شعیب سے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا یہ آپ کی 2 رکعت کی نماز جو ہے یہ حکم دیتی ہے؟ یہ آپ کی نماز کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یا اپنے اموال میں اپنی مرضی سے تصرف، آزادانہ تصرف کو چھوڑ دیں؟ یہ آپ کی اس نماز کا یہ کہنا ہے؟ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کثیر العبادہ کثیر الصلاۃ تھے، یا اس زمانے کے لوگوں کا یہ قدیم جاہلیت کا بھی یہی طرز تفکر تھا کہ یہ دو رکعت جو ہے یہ نماز، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کیا حق پہنچتا ہے، اس نماز کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے دنیاوی معاملات میں مداخلت کرے، یا اس نماز کا کیا اثر ہے؟ ایک شخص اپنا ماتھا زمین پر مارتا ہے تو اس کا ہمارے بود و باش و معیشت اور مالی نظام اور نظام زندگی کے اوپر اس کا زمین پر ماتھا مارنے کا کیا اثر ہے؟ اصلاتک تأمرک، یہ تمہاری نمازوں کا یہ حکم ہے کہ قدیم جاہلیت کا طرز تفکر بھی یقیناً وہی تھا جو آج کل جدید اور منظم جاہلیت کا طرز تفکر ہے۔ قدیم جاہلیت غیر منظم جاہلیت تھی، اور آج کل کی جاہلیت منظم جاہلیت۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے لقد کان ھذا الظلم فوضی، یہ ظلم و زیادتی کسی قدیم زمانے میں غیر منظم تھا، ظلم قدیم زمانے میں غیر منظم تھا، فہذبت حواشی فصار ظلما منظما، اس کے نوک پلک درست کر دیا گیا اور اب یہ منظم ظلم ہو گیا۔ جاہلیت میں بھی اسی طرح ہے، ظلم میں بھی اسی طرح ہے کہ غیر منظم ظلم تھا قدیم، اور اب جدید تہذیب نے اس کو منظم کر دیا۔ قدیم جاہلیت اور جدید جاہلیت میں بھی یہی فرق ہے، قدیم جاہلیت غیر منظم تھی اور اب منظم جاہلیت ہے، طرز تفکر ایک جیسے ہے، تشابہت قلوبہم۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے انسان کی زندگی میں بے گہرا اثر ہے، نماز کو داخل ہے، تمہارے تمام کردار کے اوپر داخل ہے، نماز کو داخل ہے، لوگوں معاشرے کے اوپر داخل ہے، انسانی معاشرہ ساز ہے نماز، نماز کو داخل ہے، آپ کے اقتصادی معاملات میں بھی داخل ہے۔ نمازی یہ اپنے جگہ ایک جدا بحث ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ کسی مناسبت سے ہم نماز کے انسان کی اس دنیاوی زندگی کے اوپر اثرات کے اوپر بحث کرے، کامل بحث جو ہے یہاں پر ہونا چاہیے کہ نماز کے اوپر انسان کی اس زندگی کے اوپر، اور پھر اس زندگی میں سے اس انسانی معیشت کے اوپر کیا اثرات نماز کے، خصوصاً نماز شب تہجد ہے، تہجد کی نماز ہے، مطلق نماز، خصوصاً تہجد، اس کا انسان کی اقتصادی حالت، معیشت پر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ نماز انسانیت ساز ہے، نماز معاشرہ ساز ہے، نماز جو ہے انسان کو غربت اور افلاسی سے نکالتی ہے۔ نماز آپ کے مال کے اوپر
مالی نظام کے اوپر اثر رکھتی ہے۔ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنے اموال میں جو کچھ ہم چاہیں نہ کریں۔ یہ تمہاری یہ نماز کا حکم ہے کہ ہمارے اموال کے اوپر بھی تمہاری اس نماز کے جو ہے وہ تصرفات ہیں۔ طنز کرتے تھے، اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ اثر ہے، نماز کا اموال کے اوپر اثر ہے۔ نمازی جو ہے اپنے مال کے بارے میں ایک نظام کا قائل ہے، نمازی اس نظام کے پابند ہے، اور اس پابندی کی وجہ سے نمازی معاشرے کے ایک فعال اور فیاض رکن بنتا ہے۔ فیاض، انک لانت الحلیم الرشید، ہم میں سے تو بس تمہارے پاس حلم ہے، بردباری ہے، تمہارے پاس رشد ہے اور عقل مند آدمی ہے، ہم میں سے تو اس بات کو سمجھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگ اسی طرح کے طنز کرتے ہیں، فکری طور پر پسماندہ کہا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو نماز روزے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں جو فرمایا انک لانت الحلیم الرشید، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو حضرت شعیب کی تکذیب کرتے تھے، اور طنزاً یہ بات کہ استہزاء کے طور پر مذاق اڑایا حضرت شعیب کا کہ بس ہم میں تو ہی حلیم و رشید ہے، تمہارے پاس بردباری ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو، اور یہ سمجھداری جو ہے صرف تمہارے پاس آ گئی ہے۔ طنز کیا۔ اس آیت کے اعتبار سے حلیم، حلم بردباری کو کہتے ہیں۔ انسان جو حلیم ہوتا ہے وہ بردبار ہوتا ہے، ہر بات میں تیش میں نہیں آیا کرتا۔ کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی بے احترامی کی ہے، بے عزتی کی ہے، تو اس کے مقابلے میں غصے کے ساتھ پیش نہیں آ کرتا ہے۔ اگر کسی نے جاہلانہ بات کی ہے آپ کے ساتھ تو باعزت اور احترام کے ساتھ، بردباری کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں۔ احادیث ہیں علم کے بارے میں، اور ہر ایک کے لیے علم کی ضرورت ہے، بردباری کی ضرورت ہے، انسان کی زینت ہے، انسان کی بزرگی ہے، بزرگواری ہے علم، علیم بردبار ہونا۔ اور کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو اسی طرح وہ اس سے بدتر جواب دیا جاتا ہے، یا بہت تیش میں آتے ہیں۔ اس کو حلیم نہیں کہتے، یہ بڑا آدمی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے لَن يُثْمِرَ الْعِلْمَ حَتَّى يُقَارِنَهُ الْحِلْمُ، علم پھل نہیں دیتا جب تک علم کے ساتھ حلم نہ ہو۔ آدمی بردبار نہیں ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے اور برا بلا کہتا ہے، تو وہ علم جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، لوگ اس علم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے۔ امام جواد نے فرمایا الحلم لباس العلم، حلم اور بردباری جو ہے وہ علم کا لباس ہے، علم کا لباس۔ فلا تعرین منہ، کوئی اس سے لباس سے عاری عریان نہ ہو، اپنے آپ کو عریان نہ کرو۔ اگر علم کے ساتھ حلم کا لباس نہیں ہے وہ فاش ہو جاتا ہے۔ یہ اندر کی جو خرابی ہے، اندر جو کمزوری ہے وہ فاش ہو جاتا ہے، جس طرح ایک عریان آدمی فاش ہوتا ہے۔
اسی طرح ایک بے علم انسان بھی فحش ہوتا ہے۔ علم کے لیے حلم لباس۔ مولا امیر المومنین کا فرمانا ہے من حلم سادہ، جس نے حلم سے کام لیا اس نے بزرگواری حاصل کی، سادہ سیادت، بزرگ ہو گئے، سردار بن گیا۔ وہ جس کے پاس حلم ہے وہ سردار ہے، من حلم سادہ۔ اس کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اگر جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بزرگواری حاصل نہیں کرتا، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لہذا اہل علم کے لیے، آپ کے لیے علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت شعیب کی قوم نے طنزاً کہا کہ ہم آپ کو برا بلا کہتے ہیں، تکذیب کہتے ہیں، اور پھر بھی آپ باز نہیں آتے، پھر بھی ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہماری نجات کے لیے بات کرتے ہیں، یار غصے میں بھی کبھی نہیں آتے، مقابلے میں کبھی نہیں اٹھتے۔ انک لانت الحلیم، تو ہی بردبار ہے ان لوگوں میں۔ حضرت شعیب کی بردباری کو بھی طنز کے طور پر ان لوگوں نے پیش کیا۔ جواب میں فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ شعیب نے فرمایا اے میری قوم، تم یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل کے ساتھ ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے بہترین رزق یعنی نبوت سے نوازا ہے، میں ایسا تو نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو حسب استطاعت فقط اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے صرف اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ قال یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، مجھے بتاؤ۔ ارأیتم کا ترجمہ کیا؟ مجھے بتاؤ۔ یہ ترکیب ارأیتم رؤیت اور بصیرت سے ضرور ہے۔ ارأیتم کا ترجمہ بظاہر ایسا ہونا چاہیے کہ کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے، کیا رأیتم دیکھا ہے تم نے، تو یہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے۔ اور آپ نے ترجمہ کیا ارأیتم، مجھے بتاؤ، یہ خلاف ظاہر ہے۔ نہیں، یہ ترکیب ارأیتم کی ترتیب اور ترکیب ہمیشہ اخبرونی کے لیے، استخبار، مجھے بتاؤ، اخبرونی کے معنی میں آتے ہیں، یعنی ارأیتم، کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے، سمجھا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو لفظ ارأیتم رؤیت اور بصارت کے معنی میں ضرور ہے، لیکن اس کو استعمال کرتے ہیں جو بات تم لوگوں نے دیکھا اور سمجھا ہے وہ مجھے بتاؤ کے لیے یہ ترکیب استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ہمیشہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے، ارأیتم کا ترجمہ اخبرونی، مجھے بتاؤ۔ کہ بہت سے لوگوں کو لفظی اشتباہ ہوا، ارأیتم کا ترجمہ کیا تم نے دیکھا ہے، کیا تم نے سمجھا ہے کرتے ہیں، لیکن ادھر ان محققین کی بھی کمی نہیں ہے جن لوگوں نے اس ترجمہ یہ تو بتاؤ کے ساتھ کیا ہے، یا بمن خبر بدہیت کے ساتھ کیا ہے فارسی والوں نے، اور اردو والوں نے بھی اچھا ترجمہ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ حضرت شعیب فرماتے ہیں
یا قوم مجھے یہ تو بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بینہ، شاہد، گواہ، دلیل، برہان لے کر کے آیا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ویسے خالی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ نے مجھے بہترین رزق سے، رزق کا جو عام مفہوم سامنے آتا ہے کہ وہ روزی جو ہم کھاتے ہیں ہم اس کو رزق کہتے ہیں، نہیں، رزق عنایت اور عطا کو کہتے ہیں۔ وَرَزَقَنِي، عنایت فرمایا مجھے، رزقاً، ایسی عنایت جو حسن ہے، بہترین عنایت اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا۔ رزق کھانے پینے چیز کو نہیں کہتے عربی میں، روزی کے معنوں میں نہیں ہے، رزق عطا اور عنایت کو کہتے ہیں۔ رزقت ولدن کہتے ہیں، مجھے بیٹا عنایت ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا ہے بہترین عنایت، یعنی نبوت۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ایسا تو نہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں ایسا کرو ایسا نہ کرو اور خود اس کی پابندی نہ کرتا ہوں۔ ہر نبی معصوم ہے، جس بات کے امت کو حکم دیتے ہیں اس کے سب سے زیادہ پابند وہی نبی ہوتے ہیں، جس سے منع کرتے ہیں اور اس سے رہنے میں سب سے پہل وہی رسول کرتے ہیں، بلکہ رسول کے اوپر باقی لوگوں سے زیادہ پابندی عائد ہوتی ہے، نہ برابر، زیادہ پابندی عائد ہوتی ہے۔ رسالۃ مآب کے اوپر نماز تہجد واجب تھا، ہمارے لیے مستحب، زیادہ پابندی عائد ہوتی ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جتنا میرے بساط بس میں ہے میں اصلاح چاہتا ہوں، استحصال نہیں چاہتا، تمہارے اموال کے اوپر تصرف کرنے، تمہارے اموال کے لیے امر نہی اور تمہارے مالی نظام درست کرنے میں میرا کوئی استحصالی جو ہے وہ خیال نہیں ہے، بلکہ اصلاحی دستور و نظام لے کر کے آیا ہوں، استحصالی نظام لے کر کے نہیں آیا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، پھر مستطاعتو، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اتنے پر میں عمل کرتا ہوں، اصلاحی تحریک میں جتنا انسان کے مساعد میں ہے، استطاعت میں ہے، اس سے زیادہ کی اللہ نے تکلیف نہیں دی ہے۔ اور جو بھی کام کرتا ہوں تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری سعادت کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے توفیق ملنے پر کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، مجھے توفیق ملتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ انبیاء بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس توفیق کے ذریعے کام کرتے ہیں جو اللہ سے ہم کو ملتی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملے تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ توفیق کیا ہے؟ توفیق کی یہ تعریف کی گئی ہے کسی کار خیر کے وجہ آوری کے لیے اسباب و وسائل کا نزدیک ہونا، فراہم ہونا، اسباب اور وسائل کا فراہم ہونا کسی کار خیر کے انجام دہی کے لیے۔ اس حال میں درس ہو رہا ہے، یہ درس، یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور یہ سارے مواقع آپ کے لیے فراہم ہیں، اسباب اور وسائل آپ کو فراہم ہے، اس کو کہتے ہیں توفیق۔ توفیق مل جاتی ہے اور کچھ لوگ اس توفیق سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو توفیق حاصل ہو گئی، دیکھے مل رہی تھی اس نے اپنا لیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اسباب و وسائل اسی طرح فراہم ہیں، نزدیک ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں لیتے، ان کو بدتوفیق کہتے ہیں۔ مثلا کچھ طالب علم ہے جو ہمتن گوش ہو کر کے درس سنتے ہیں اور اپنے ذہن کے اندر ہر بات کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو توفیق حاصل ہو گئی۔
کچھ لوگ اس حال میں بیٹھ کر کے اپنے اور خیال میں گم رہتے ہیں اور پھر کیا کہا ابھی پتہ نہیں چلتا. بد توفیق، اس کو بد توفیق کہیں گے. وسائل اسباب دونوں کے لیے بھی یکساں فراہم ہو گئے. توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، توفیق بندے نہیں دیتے. وسائل و اسباب کے اوپر بندوں کا بس نہیں چلتا. وسائل و اسباب کی فراہمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق اندھی بانٹ نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھ لو. توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو چیز بھی اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہوتی، اور وہ صلاحیت اور اہلیت کے بنیاد پر. ٹھیک ہے، اگر اللہ سے توفیق حاصل کرنا ہے تو اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، اپنے آپ کو اہل ثابت کرو، پھر توفیق پر توفیق، توفیق پر توفیق. ٹھیک ہے، اسی مناسبت سے میں احادیث سے بیان کر کے ختم کرتا ہوں. لا ينفع علم بغیر توفیق، توفیق کے بغیر آپ کا علم فائدہ نہیں دیتا. توفیق کسی طرح کا کوئی رہنما نہیں ہے. کما ان الجسم والظل لا يفترقان كذلك التوفیق والدین لا يفترقان. جس طرح انسان کا جسم اور سایہ قابل تفریق نہیں ہے، اسی طرح دین اور توفیق قابل تفریق نہیں ہے. یہ ہمارے لیے قابل توجہ بات ہے، دین اور توفیق. اگر کسی کے پاس توفیق نہیں ہے، دین نہیں. اور کسی کے پاس دین ہے تو توفیق ہے، موفق ہے. ہر جگہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے خدا اس کو توفیق دیتا ہے، وسائل فراہم کرتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے. انشاءاللہ تعالی خداوند عالم آپ کو ہمیشہ ہر قدم پر توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.